اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل کے سبق میں ہم نے گوتم بدھ کی زندگی کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کی ابتدائی زندگی کیسے گزری اور اس کے بعد جب انہوں نے اس دنیا سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کیا۔ تو اسی سبق کو ہم آج آگے بڑھائیں گے۔ آپ اپنی کتاب دیکھیے۔ خلوت میں انہوں نے انسانی زندگی کے مسائل پر استغراق کیا۔ خلوت و اکیلا پن، جب یہ اکیلے بیٹھا کرتے تھے سچ کی تلاش میں، تو اس دوران انہوں نے گوتم بدھ نے جو موجودہ انسانی زندگی ہے اس کے جو مسائل ہیں ان پہ سوچ و وچار کیا۔ استغراق کا مطلب ہوا خدا کی یاد میں محو ہو جانا یا کسی خیال میں ڈوب جانا، تو یا کسی چیز کے متعلق سوچ و وچار کرنا۔ تو انہوں نے انسانی زندگی کے متعلق کافی سوچ و وچار کی، بہت غور سے سوچا۔ آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم جیسا انجیر کے درخت کے تلے بیٹھے تھے، عظیم ہوا بڑا، جیسا ہوا جسامت والا، ایک انجیر کا درخت تھا، بہت بڑا درخت، اس کے نیچے بیٹھے تھے۔ انہیں اس چستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ تو جو انہیں تلاش تھی، انہیں ان سارے چیزوں کے جو مختلف پہلو تھے انہیں یکجا اکٹھے ہوتے ہوئے معلوم ہوئے۔ انہیں لگا کہ میں اب منزل کے نزدیک پہنچ گیا ہوں۔ صدارت نے تمام رات تفکر میں گزاری۔ تو اس طرح اس گوتم بدھ نے یہ پوری رات غور و فکر میں گزاری، کافی سوچ میں گزاری۔ صبح ہوئی تو ان پر منکشف ہوا۔ جب صبح کا وقت ہوا، صبح ہوئی تو ان پہ آشکارا ہوا، ظاہر ہوا کہ انہوں نے حل پا لیا کہ وہ جس چیز کی تلاش میں تھے انہیں وہ مل گیا ہے، انہیں وہ منزل مل گئی ہے، انہیں وہ رستہ مل گیا ہے، اور یہ کہ اب وہ بدھ بن گئے ہیں، جس کے معنی ایک صاحب بصیرت کے ہیں، اور انہیں لگا کہ اب وہ بدھ بن گئے ہیں۔ بدھ کا مطلب ہوا صاحب بصیرت، جس میں بصیرت ہو۔ تب ان کی عمر 35 برس کی تھی، لیکن یہ وہ وقت ہے جب ان کی عمر 35 برس کی تھی۔ تو اس کا مطلب ہوا 29 برس کی عمر میں انہوں نے یہ زندگی چھوڑ دی یہاں کی اور گیان کے تلاش میں چلے گئے۔ تو 6 سال بعد مسلسل کوشش کے بعد انہیں وہ گیان حاصل ہوا۔ زندگی کے باقی 45 برس انہوں نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزاری۔ تو اب جو باقی زندگی اس کی تھی یہ اس نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزاری۔ وہ اس کا سفر یوں ہی نہیں تھا بلکہ ایک مقصد تھا، اس کے پیچھے ایک مقصد تھا اس کا، اسی لیے وہ سفر کرتے تھے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتے۔ وہ مختلف حصوں میں گئے اور اپنے خیالات جو اس کے تھے مختلف لوگوں تک، مختلف جگہوں پہ پہنچائے جو انہیں سننے آتے تھے۔ انہیں جو سننے لوگ آتے تھے وہ ان کے سامنے اپنے خیالات پیش کرتا۔ 483 قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکے تھے۔ تو جب ان کی وفات ہوئی 483 عیسوی میں قبل مسیح میں، تو اس وقت تک ان کے ہزاروں پیروکار تھے۔ اگرچہ ان کے افکار تب تک تحریری صورت میں نہیں تھے، چونکہ ان کے جو خیالات تھے، ان کی جو تعلیمات تھی، پہل وہ تحریری صورت میں لکھی ہوئی نہیں تھی۔ بعد میں ان کے چیلوں نے ان کا ایک ایک حرف یاد رکھا، لیکن ان کے جو چیلے تھے، جو پیروکار تھے، انہوں نے کیا کیا؟ سینہ بسینہ زبانی ان کی ہر ایک بات یاد رکھی۔ یہ باتیں نسل در نسل زبانی طور پر سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہی، اور یہ باتیں اس کے بعد آنے والے جو ان کے
یہ بچے تھے ان کی جو نسل تھی، اس طرح نسل در نسل سینہ بہ سینہ زبانی یہ ان کی جو تعلیمات ہیں منتقل ہوتی رہی۔ بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدون کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیوں 4 نوبل ٹروتھس کے عنوان سے سمیٹا جا سکتا ہے۔ تو اس کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو ہم 4 نوبل ٹروتھس کے نام سے جانتے ہیں، سمیٹ سکتے ہیں۔ اول، انسانی زندگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے۔ پہلا اصول کیا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے یہ حقیقی معنوں میں دکھوں کا مسکن ہے، اس میں ہر ایک معاملے میں دکھ ہی دکھ ہیں۔ دوسری بات، دکھوں کی وجہ خواہشات کا ہونا۔ جو یہ دکھ ہے انسان کے، یہ اپنے پیدا کردہ ہوئے ہیں۔ اصل میں انسان میں جو خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں، ان خواہشات کی وجہ سے یہ مختلف دکھوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور خواہشات پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ یہ خواہشات جو انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں، انہیں روکا بھی جا سکتا ہے۔ اسے اصلاح نروان کہا جاتا ہے، اور اس جو انسان کی یہ حیثیت ہے جہاں ان خواہشات کو روکا جا سکتا ہے، اسے نروان کہتے ہیں۔ اس کے لغوی معنی ہیں پھٹ پڑنے یا تنسیق کرنے کے ہیں۔ اور چوہرم کیا ہے؟ ان کا علاج نہ کڑی تپسیا ہے انسان اور نہ سہل پسندی۔ اور ان چیزوں کا علاج کیا ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو بہت بڑے مشکلات میں ڈالے گا یا صرف عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھے گا، اس میں بھی نہیں ہے۔ اور نہ سہل پسندی، اور نہ اس چیز میں یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سہل پسند بنائے، انسان اپنے آپ کو کاہل بنائے۔ تو ان چیزوں میں اس کا نہیں، بلکہ میانہ روی سے کام لے کر مقصد حاصل کیا جا سکتا، بلکہ انسان کی زندگی جو ہونی چاہیے وہ میانہ روی ہوا درمیانی راستہ، یعنی نہ زیادہ اپنے آپ کو اتنا مشکلات میں ڈالنا اور نہ زیادہ عیش و عشرت، بلکہ درمیانی راستہ نکال کر انسان ان ساری چیزوں سے، ان ساری مشکلات سے، ان سارے دکھوں سے نجات پا سکتا ہے۔ اور آگے جو تعلیمات ہیں بدھ مت کی وہ کیا ہے، وہ ہم کل کے کلاس میں دیکھیں گے۔ شکریہ۔